تو جو ہمارے دوست سن رہے ہیں وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اظہر عباس بھائی اچانک کیا ہوا کہ ہاتھوں سے پھسل گئے، نکل گئے، تو کچھ ان کے بیماری کے بارے میں بتائیے اور کچھ اپنی یادوں کی خوشبو جو ہے یہاں بکھیریے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اصل میں آج کی جو تقریب ہے، جیسے احمد صاحب نے بڑی محبت فرمائی اور آپ لوگ بھی آپ تشریف لائے، میں بھی لیا سے سفر کرتا ہوں یہاں تک پہنچا، تو اس کے پیچھے ایک لمبی داستان ہے ڈاکٹر صاحب۔ اگر ہم بات کریں، میں اگر اپنی بات کروں تو وہ 30 سالہ ایک میرا تعلق ہے ادویت فال کے ساتھ، اور آپ بھی جانتے ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی جانتے ہیں، دیگر دوست بھی جانتے ہیں کہ 3 سالوں یہ جو 30 سالوں کی تاریخ ہے، وہ تاریخ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، بلکہ اس تاریخ کا میں عملی طور پہ اس کا حصہ رہا۔ اس میں سے اگر 30 سالوں میں سے جو آخری 11 سال ہیں ٹل آج کی تاریخ تک، اس میں اظہر عباس جو ہے میرے وجود کا ایک بھرپور حصہ ہے، 14 سے آنورڈ۔ 14 سے آنورڈ۔ اور اظہر عباس صاحب سے جو میرا تعلق تھا وہ کسی سے ڈھکا چھپا۔ جب کاروان ادب اطفال کا ہم نے آغاز کیا، ساہیوال کا بارہا تذکرہ یہاں پہ ہو رہا ہے، تو اظہر عباس صاحب جو ہیں اس وقت ایز اے پارٹیسپینٹ کے طور کے اوپر وہاں پہ شریک ہوئے۔ فیس بک پہ انہوں نے دیگر دوستوں کی طرح دیکھا، تو اظہر عباس صاحب جو ہیں وہ ادب اطفال صاحب کا جو تعلق ہے وہ، اگر ہم ینگ رائٹر فورم اگر سب کو یاد ہو تو 91 میں اس کی بنیاد رکھی گئی، اور بلوچستان میں جو ہے 1993 میں جو ہے باقاعدہ ینگ رائٹر فورم کو جو فعال کیا گیا، تو اس میں ایز اے جو پریزیڈنٹ تھے وہ جاوید نور، اور جنرل سیکرٹری کے طور کے اوپر اظہر عباس صاحب جو ہیں وہ انہوں نے اپنی ذمہ داریاں سنبھالی۔ تو اگر ہم 91-90 کی دہائی کی بات کریں تو یہ وہی دور تھا ڈاکٹر صاحب جب جس دنوں میں یہ اس دور کے اندر رانا صاحب، میں، ہم سب جو ہے وہ پاکستان کا ایک نکلتا تھا 8 صفوں کی 8 صفوں کا بکلیٹ نکلتا تھا، ہم نے وہ دیکھا، بلکہ پہلی ملاقات ہی میری آپ لوگوں سے میرا ملتان میں ہوئی رانا صاحب 1996 میں غالباً، پول کلب کا خواجہ مظہر صدیقی صاحب نے وہاں پہ کنونشن کروایا، کاشان جعفری وہاں پہ تشریف لائے، سیم دانش وہاں پہ ہماری ملاقات صاحب یہاں آئے تھے ملتان؟ نہیں ملتان بھی آئے تھے، جو پہلی ملاقات ہوئی وہ وہاں پہ ہوئی۔ تو یہ ایک دور تھا پورا 90 کی دہائی کا۔ اسی دور کے اندر چونکہ دعویٰ اکیڈمی اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی تھی، انہوں نے بڑا ایک اچھا کردار ادا کیا مثبت انداز میں، تو اظہر عباس صاحب طور پہ اس کا حصہ تھے۔ پھر کوئٹہ سے بلوچستان سے جب وہ ایز اے ان کی جب جاب ہوئی اس میں، جو محکمہ تھا اس کا بجلی والا، نام مجھے وابڈا فیسکو تھا یا فیسکو تھا، تو وہ پھر وہاں سے ہجرت کر کے یا پنجاب میں آ گئے۔ جب پنجاب میں آئے تو ظاہری بات ہے ان کی ایک نئی جاب تھی، پھر وہ وہاں سے بلوچستان سے نکلے تو وہ یہاں پہ پاکستان ان کا واقف نہیں تھا، یہاں پنجاب کے اندر شاید جانے والے نہیں تھے، تو وہ ایک قسم معدوم ہو گئے، بالکل کسی رابطہ نہیں تھا ان کا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کاروان ادب ایک بلیسنگ کے طور کے اوپر ایک تحریک کا آغاز ہوا اس وقت، اور جس پہ نہ صرف اظہر عباس صاحب کا دوبارہ ان ہونا ادب اطفال میں، اس کے ساتھ ساتھ بڑے نامور لوگوں جو تھے ان کا دوبارہ سے پھر جو ہے وہ ہم نے ان کو دیکھا۔ فار ایگزامپل ہم مثال لیں تو ہم علی اقبال تصور کی بات کرتے ہیں، علی اقبال تصور بالکل مٹا ہوا فقیر انسان ہے، وہ کبھی رائٹرز کے جو کنونشنز اس کے جو کیمپ ہوتے رہے اس کے علاوہ کہیں نظر نہیں آتا تھا۔ تو پہلی دفعہ جو یہاں پاکستان میں سر لاہور میں علی اقبال تصور صاحب وہ بھی اظہر عباس صاحب کے گھر پہ تشریف لائے ہماری دعوت کے اوپر اور اظہر عباس صاحب کی دعوت کے اوپر۔ وہ بھی ایک لمبی داستان ہے کہ بعد میں کتنے ہمارے وزٹ ہوئے قصور کے میرے اور اظہر عباس صاحب کے، اور بہت ساری یادیں ہیں اظہر عباس صاحب کے ساتھ جو یہاں سے اسلام آباد تک کیے ہیں، ملتان تک اپنے سفر کیے، کئی راتیں کئی دن ہم نے اکٹھے گزارے، اور سچی بات بتاؤں تو بڑے ہم نے ہیرے گوا دیے ڈاکٹر صاحب۔ صحیح فرما رہے میں کس کا ذکر کروں؟ وہ قاسم قرائے صاحب کا ذکر کروں، میرے پیارے انسان عبداللہ نظامی میرا بچپن کا دوست، ناگہانی جو موت ان کو آئی، اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند کرے۔ بالکل مٹے ہوئے عبداللہ مٹے ہوئے، نظامی، بالکل میٹھے ہوئے، بلکہ میری طرف سازہ کا درجہ رکھتے تھے عمرہ طور کے اوپر۔ میں اگر وہ بندہ نہ ہوتا، اگر وہ شخص نہ ہوتا نا عبداللہ نظامی، تو شاید میں کبھی بچوں کے اندر اتنا ایکٹیو نہ ہوتا۔ ایک وقت ایسا آیا تھا سن 2000 کی بات ہے کہ اس وقت میری جو ترجیحات وہ بدل چکی تھی، تو وہ عبداللہ نظامی تھا جس نے دوبارہ مجھے
پبلشر بھی تھے وہ، پبلشر بھی تھے. انہوں نے تعمیر ادب نکالتے تھے, مجھے کہتے یار میں نے تمہیں ایڈیٹر بنانا ہے. بالکل. تو وہ تعمیر ادب کا ایڈیٹر مجھے بنایا انہوں نے. تو وہ ایک رابطے کا سلسلہ شروع ہوا میرا مطلب لوگوں کے ساتھ. تو عبداللہ نظامی کے بڑے احسانات ہیں میرے اوپر. تو میں وہ ہیرو کی بات کر رہا تھا. جی بالکل. تو ایسے اظہر عباس جو ہیں وہ واقعی طرح کے تھے, بلوچستان سے بڑی محبت کرتے تھے احمد صاحب. اور وہ جب بھی ذکر کرتے ہمیشہ ان کی کہانی, اگر آخری والی کہانی تو دیکھیں تو اس میں بلوچستان کے وہاں کی جو زبانیں ہیں, وہاں کے جو علاقے جن کے نام ہم نے نہیں سن رکھے, ان کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے ان کی کہانیوں میں. اظہر عباس صاحب سے کیونکہ میری ملاقات ایک نہیں ہے, سینکڑوں ملاقات ہیں. اور جب ملاقات نہیں ہوتی تو ایک گھنٹوں طویل ہماری ٹیلی فون کے اوپر ملاقاتیں رہتی تھی. اور کارون ادب کے دور میں تو تقریباً ڈیلی روزانہ کی روٹین تھی, دن میں کوئی 8 سے 10-12 بار رابطہ ہوتا تھا, اور کبھی گھنٹے پہ کبھی 2 گھنٹے پہ. اس میں ہمیں چونکہ وہ ڈسکشن کرنی ہوتی تھی کہ آگے نیکسٹ ہمارا پلان کیا ہے, میرے مائنڈ میں کیا ہے, کاشف کیا کہہ رہا ہے, وسیم کیا کہہ رہا ہے, عبداللہ نظامی صاحب سے مشورہ میرا ہو چکا ہے, آپ کیا کہتے ہیں, ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو وہ ایک طویل ملاقاتیں ہیں. پھر بڑے پیارے شخص تھے. ان کی علالت کے بارے میں کچھ علالت کے بارے میں بتاتا ہوں میں کہ اس میں بھی میں عملی طور پہ لیپروسکوپی میں ہاں اس میں جو کہ جب مجھے انہوں نے بتایا کہ ندیم اس طریقے سے ڈاکٹرز نے مشورہ دیا ہے کہ جو میرا وزن بڑھ رہا ہے جی تو آپریشن کا لیپروسکوپی, تو وہ نیشنل ہاسپٹل تھا غالباً, وہاں پہ نام مجھے یاد آ رہا ہے. تو وہاں پہ ان کے بھائی چونکہ وہاں کوئٹہ میں تھے, پیچھے ان کے فیملی ممبران, ان کی بیٹی تھی چھوٹی تھی, تو بیٹی ہماری, اور برہان تھا چھوٹا تھا, ان کی ہماری بھابھی صاحبہ تھی. تو مجھے کہنے لگے یار میں پریشان اس لیے ہوں کہ یہاں میرے پاس ہوگا کون. تو میں نے کہا پریشان نہ ہوں, میں آ جاتا ہوں, کاشف آ جائے گا, اور جاوید نور کی مجھے کال ہے کہ جاوید نور آ جائے گا یہاں پہ. اور پھر ہم اس دن صبح جب وہاں پہنچے ہاسپٹل میں تو اس وقت رابطے میں تھے اظہر عباس سے میرے, اور اس وقت وہ آپریشن تھیٹر میں لے کے جا رہے تھے. جی پھر کوئی 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کا وہ پروسیس تھا پورا آپریشن کا. جب وہ باہر نکلے تو ہم پریشان تھے کہ وہ کٹ والا آپریشن ہوگا, کٹ لگیں گے, میدا اس کو نکالیں گے, جو بھی اسٹامک ہے اس کو چھوٹا کریں گے. جب واپس آئے تو ان کو اسٹریچر سے اٹھا کے جب بیڈ پہ لٹایا گیا تو ہوش میں تھے. تو مجھے کہنے لگے کہ یار میں تو اس کو بڑا وہ سمجھ رہا تھا, لیکن یہ تو 3 انہوں نے سوراخ کیے. ایک سوراخ سے انہوں نے اوزار ڈالے ہیں, دوسرے سوراخ سے انہوں نے باہر نکالے, ایک سوراخ سے انہوں نے کیمرے میں ڈالے ہیں, جو بھی اس کو پروسیس تھا. تو اس کے بعد وہ ٹھیک ہو گئے, ان کی جسم بھی سلیم ہو گیا. آپ نے آپریشن کامیاب ہو گیا. اچھا. لیکن وہی آپریشن جو ہے وہی یہ اس کا سارا ایک کاز بنی, وجہ بنی. اچھا بہت ساری ہے, اللہ بہتر جانتا ہے. کیونکہ آخر پہ جو میری بات ہوئی ہے اس کی وفات سے کوئی 1 مہینہ پہلے, جب مجھے وسیم کھوکھر صاحب کی کال آتی ہے اور مجھے بتاتے ہیں کہ یار ندیم اس طریقے سے معاملہ ہے اظہر عباس صاحب کا, اور اظہر عباس صاحب نے کہا کہ کسی کو بتانا نہیں, ندیم کو بتا دو, کاشف کو بتا دو, جو انتہائی قریب دوست ہیں میرے ساتھ. جو کہ کچھ عرصہ پچھلے 2-3 سالوں میں تھوڑی چھوٹی موٹی ہمارے اختلافات تھے, لیکن وہ اتنے بڑے اختلافات نہیں تھے. لیکن اس کے باوجود بھی جب بھی ہم ملتے تھے تو بڑی ہم اس اختلافات کو بھلا کے ملتے تھے. اور اس میں آخری مثال آپ لے سکتے ہیں جب احمد صاحب کی بیٹی کی شادی تھی. تو اس کے باوجود بھی انہوں نے کہا کہ ندیم کو بتا دو, کاشف کو بتا دو, لیکن سوشل میڈیا پہ اپنا تذکرہ نہیں کرنا ہے کسی کے سامنے. اچھا. اور پھر اس کے بعد باقی نہ تو ہم نے تذکرہ کر سکے. ایک دفعہ ہم نے پوسٹ لگائی ہے اس پہ کہ بیمار ہیں دعا کیجیے, ایسی ان کی وفات سے 1 دن پہلے پوسٹ چلی تھی. جی 1 دن, وہ بھی اس چیز کے پتہ چلا ہے لیکن رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا ان کے ساتھ, کیونکہ وہ شاید کس کنڈیشن میں تھے. ایک تو نمبر ہمارے پاس صرف ان کا نمبر ہمارے پاس صرف تھا اظہر عباس صاحب کا, ان کی فیملی میں سے کسی ممبر کا نمبر نہیں تھا. ہم بڑے لیکن آپس میں ہم جب بات کرتے, کاشف, میں, وسیم, اور پہلا تذکرہ ہی حضرت صاحب کا تھا کہ رابطہ ہوا ان سے. یار نہیں ابھی نہیں ہوا رابطہ, ان کو میسیج کیا ہوا, رپلائی نہیں کیا انہوں نے, سین نہیں کیا ہوا. اور مجھے شباز الفت کا میرا 3 دن پہلے میسیج آتا ہے جس میں انہوں نے رپلائی کرتے ہیں 4 دن پہلے کہ میں خیریت سے ہوں, اور ڈاکٹر نے جو ہے آپریشن اس کا سٹریس کیا ہے, اور اگلے ہفتے میں انشاءاللہ آپریشن کر کے وہ جو وجہ ہے یا کینسر ہے اس کا جو پھوڑا ہوتا ہے جو بھی ہے اس کو وہ نکالیں گے سرجری کے ذریعے, اور انشاءاللہ میں بہترین طرح. تو یہ میسیج ان کا آخری جو مجھے اسکرین شاٹ بھیجا ہے اس میں شباز الفت نے. تو اور جب اس کی ڈیتھ ہوتی ہے احمد صاحب, تو اس وقت بھی پاکستان سے کالز مجھے آتی ہیں, اور پاکستان میں کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا جنازہ کب ہے, مجھے بھی علم نہیں ہوتا. اور مجھے
اشفاق احمد صاحب کال کرتے ہیں مجھے، کاشف کال کرتا ہے مجھے، عبدالسلام مظفر کال کرتا ہے، اور لیکن کوئی رابطے کا ذریعہ نہیں ہے کہ ہم کس سے پتہ کریں کہ وہ کوئٹہ میں ہے، وہ لاہور میں ہے. تو مجھے آخری جو کال آتی ہے وہ عبدالسلام مظفر کی تیسری دفعہ کال آتی ہے، اور میں اس بات سے کہتا ہوں یار سماج صبر کرو، میرے پاس ایک نمبر ہے جو اس کے گھر کا نمبر ہے، میں بھی ٹرائی کرتا ہوں، آپ بھی ٹرائی کریں. مجھے امید ہے کہ وہ گھر کا جو لینڈ لائن نمبر ہے وہ اٹینڈ کر لیں گے، اور جب بھی اس دور میں لینڈ لائن سے ختم ہو چکی ہے تو وہ پھر عبدالسلام مظفر صاحب کا اس وقت 3-3:30 بجے رابطہ ہوتا ہے اس گھر کے نمبر کے اوپر. وہ نمبر بھی صرف میرے پاس موجود ہے، اور اس سے پھر علم ہوتا ہے جنازہ عشاء کے بعد ہے، اور پھر وہ ایک پوسٹ لگتی ہے کہ جو لاہور میں دوست ہوتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں، جو دور ہوتے ہیں ظاہری بات ہے اس وقت آپ نہیں پہنچ سکے، میں نہیں پہنچ سکتا. اگر مجھے صبح علم ہوتا ہے رابطہ ہوتا تو شاید پہنچ سکتا ہے، بلکہ یقیناً طور پہ میں وہاں پہنچ جاتا. لاہور کے دوست پہنچ گئے، لاہور کے دوست پہنچ گئے. تو ادھر بات سب سے بڑی بہت بڑی محبت کا رشتہ تھا، بڑا محبت کا رشتہ تھا. وہ مجھے یاد ہے ڈاکٹر صاحب اتنے پیارے انسان تھے کہ جب کارون ادب کی ہم نے وہاں پہ تقریب کر لی ساہیوال میں، تو بعد میں رمضان شریف کا آیا تو اس میں ان کی کال آئی ان کو وسیم کھوکھر صاحب کو، وہ اس وقت کارون ادب کا حصہ نہیں تھے، جی یہ یاد ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ لاہور کی جو آغاز ہے، چیپٹر کا آغاز ہے، میرے گھر سے آپ. اچھا، تو بنیادی طور پہ احمد صاحب اس کا حصہ تھے باقاعدہ اس تقریب کا. جی اور یہ وہ تقریب تھی جس میں آپ کو یاد ہوگا کہ پھول کی عدالت کے بعد اختر عباس صاحب شعیب مرزا صاحب کا آپس میں چھوٹی موٹی اختلافات ہو سکتے ہیں یا جی جو بھی تھا، تو ان کا رابطہ نہیں تھا. جی اور اختر عباس صاحب نے کبھی مڑ کے پھول کا آفس سے دیکھا تھا، نوائے کا آفس سے دیکھا تھا. اور وہ ایک عرصے کے بعد جو ہے جب ہم وہاں پہ پہنچے، اور ہماری دعوت کے اوپر، خصوصاً میری دعوت کے اوپر سچی بات بتاؤں تو اختر عباس صاحب بھی وہاں پہنچے، اختر عباس کے گھر اشفاق صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے، اظہر صاحب کے گھر پہ، اظہر صاحب کے گھر کے اوپر، اور احمد صاحب اور میں اور عبداللہ نظامی یہاں سے فیصلہ آباد اس میں آپ کی تعیناتی تھی میرے گھر، اور یہاں سے ہم ایک رات ہم نے اسٹے کی، جیسے آج میں یہاں پہ اسٹے کر رہا ہوں. اگلے دن ہم نے صبح موو کیا اور ہم لاہور پہنچے بحریہ ٹاؤن میں شام کو، اور وہاں پہ بڑی تعداد تھی لاہور کے ادیبوں کی، اور لاہور کے ادیب جو ہے وہ بھی ایک عرصے کے بعد اکٹھے ہو رہے تھے ایک جگہ کے اوپر. تو وہ ایک وجہ بنی ایک کارون ادب کی سرگرمیوں کا آغاز ہوا لاہور سے. پھر ہم نے کارون ادب، پھر اظہر عباس جو ہے وہ کافی مسلسل جو ہے اس کو مختلف وہ اس میں اپنی رائے دیتے، اپنی اس میں تجاویز دیتے. یعنی انہوں نے جو دوستوں کے آپس میں چھوٹے چھوٹے اختلافات ہیں ان کے خاتمے میں بھی اہم کردار ادا بڑا کیا، اہم کردار ادا کیا. اور میں جو بات کر رہا تھا محبت والی، تو انہوں نے اپنے گھر کا اوپر جو پورشن تھا، مجھے جب پہلی دفعہ میں گیا تو احمد صاحب بھی ساتھ تھے، تو مجھے کہنے لگا کہ اس پورشن کو میں بچوں کے ادیبوں کے لیے بنا اچھا سیٹ کروں گا. اور اگلے تقریباً 1-2 مہینے کے بعد جب دوبارہ میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے اس پورشن کو باقاعدہ سیٹ کر دیا تھا پورا، اور وہاں پہ 4-5-6-7 ادیب جو ہے وہاں پہ اسٹے کر سکتے تھے. اور جب لاہور میں کوئی بھی باہر سے ادیب جاتا تھا، اگر وہ ایزی ہوتے یا فرصت ہوتی تو اپنی گاڑی تک بھی جو ہے وہ بھی استعمال کرتے. اور میرے میزبان لاہور میں اس وقت، چونکہ میں لاہور میں میرا متواتر آنا جانا تو ان دنوں میں کارون ادب کی سرگرمیوں کے سلسلے میں، تو وہ کوآرڈینیٹر تھے کارون ادب کے، تو وہ میرے میزبان رہے، بڑے خوبصورت میزبان تھے، اچھے میزبان تھے، میٹھے میزبان تھے. بالکل ایسے، اور اللہ تعالیٰ ان کو غریب کی رحمت کرے. آمین. اور احمد صاحب آپ کا شکریہ، آپ نے یہاں پہ تعزیتی دعائیہ جو تقریب کا اہتمام کیا، اور ہمارے دوست جو ہیں، بڑا نام ہے